وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 771، آیت نمبر 60، حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا صدقہ سے مال کم ہو جاتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 60، لفظی ترجمہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیاری رکھو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو، من قوت، زیادہ سے زیادہ طاقت سے، ومن رباط الخیل، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے، ترہبون بہ، تم خوفزدہ رکھو ان تیاریوں کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور دوسرے اعداء کو، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہارے واپس لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اسی آیت پہ ہم بات کر رہے تھے، اور بات یعنی تیاری کی تھی، دشمن سے تیاری۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے آخر میں، گزشتہ سبق کے آخر میں، کہ تم وما تنفقوا من شیء، دیکھیں تیاری ہوتی ہے خرچ سے، اللہ کی راہ میں خرچ سے تیاری ہوتی ہے، اور یہاں اس آیت میں مطلب خرچ کا تو وہ ہے، مضمون تو خرچ کا ہے، اور ایک محدود
اس کا مطلب بھی ہے کہ تم دشمن سے مقابلے کے لیے ساز و سامان میں خرچ کرو. لیکن اگر آپ ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ آیت محدود نہیں ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. ایک وسیع مضمون ہے اور خرچ کا مضمون ہے کہ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نفس کے بخل سے بچا. انسان جو ہے یعنی نفسانی طور پہ جو ہے بخیل ہے، کنجوس ہے، اور یہ مال خرچ کرنے کے لیے جہاں اس کو ظاہری فائدہ نہیں نظر آتا وہ وہاں پر اس کو خرچ نہیں کرتا عام طور پہ. اور انسان کوئی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا. عام طور پہ تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جہاں تک عوام میں عام ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ پہ عام طور پہ یعنی جو ہم نفس کے بخیل واقع ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں یعنی خرچ کرنے کا ہمارا کوئی پروگرام یا ارادہ نہیں ہوتا. مال اور جان کو ہم نے لگایا ہے دنیا کے راستے میں. دنیا کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں. ہماری مقصود بھی دنیا ہے اور ہمارے خرچ بھی دنیا کے لیے ہیں. دنیا کے لیے خرچ ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک وسیع مضمون ہے لیکن بہت اس میں نقطے بھی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اس کی مال و جان کا ایک سودا کر لیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کی مال و جان کا خریدار جو ہے، خریدنے والا اللہ کی ذات ہے. یہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بجائے خود جو ہے ایک معاہدہ ہے یہ کہ تمہارا مال اور جان اس کو تم نے اللہ کی مرضی سے لگانا ہے اور خرچ کرنا ہے. جو زندگی دیکھیں کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. لا معبود الا اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا معبود بن نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا مقصود حیات نہ ہو. یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کی طرف. اللہ کی بندگی اس وقت بھی میں بہت سے لوگوں سے سنتا ہوں اور ایک عام خیال ہے کہ اسلام پر عمل آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا. اس کا یعنی بہت ایسے نیک لوگ، بظاہر نیک لوگ جو اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، وہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بھئی بالکل اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا یا خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنا ایسا نہیں ہو سکتا. خیر ان کے ذہن میں جو بھی ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے واقف ہے کہ ہماری کتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور بنایا ہے. خلق الانسان ضعیفا. اور تو ہمیں یعنی دیکھیں کمزور پہ جتنا بوجھ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے. تو پھر قانون بھی اللہ نے ہی بنایا ہے اور وہ ہم سے واقف ہے. وہ اعلم بکم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمارے لیے بنایا ہے یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یہ تو اللہ نے بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے جو تم نہ کر سکو. کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، حرج نہیں ہے، آسان ہے. تو یعنی یہ میں بنیادی بات کر رہا ہوں. یہ اصل میں یہ ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. انسان اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں ہم لوگ اس وقت ہماری ترجیح جو ہے چونکہ دنیا بن گئی ہے، ہمارا مقصود بھی دنیا ہے،
ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے. اب تقوی کی روش ہم اختیار کرنا بہت ناممکن سمجھتے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ کی منزل اگر اللہ نہیں ہے، آپ کا مقصود و محبوب اللہ نہیں ہے، تو آپ لباس تقوی بھی نہیں پہن سکتے، تقوی کی روش اختیار نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی آپ کر بھی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میں بات ذرا کھل کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی وہ ہو کہ بھئی میں دنیا والا بھی رہوں گا اور اللہ کی عبادت یا بندگی بھی کر لوں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ دین تو اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہے، طالبان مولا کے لیے ہے. ہدل للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے ہے. تو ظاہر ہے اب دیکھیں انسان بلا ضرورت کام کرتا نہیں ہے. اللہ کی ملاقات کی آپ کو امید ہی نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی چاہت ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، نہ کوئی امنگ ہے، تو آپ اللہ کے کہنے پہ زندگی کیوں گزاریں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. پھر تو آپ من چاہی زندگی گزاریں گے. کیوں کہ نفس کہتا ہے ظاہر کو دیکھو، آپ نے نفس کی بات مان لی اور ظاہری کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہی آپ کی منزل ہے. تو اب تو آپ نفس کے چاہتوں پر چلیں گے، نفس کے طریقے کے مطابق، نفسانی خواہشات کے مطابق، یا من چاہی زندگی. ایک آسان لفظ ہے، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دو افراد، عورت اور مرد، وہ بھی ان کو دین معلوم ہے، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، لیکن وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہرگز اس کا مائنڈ نہیں بن سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی آپ اپنے اخلاق کو اسلام کے مطابق بنا ہی نہیں سکتے، آپ رسول کے بات کو اہمیت دے ہی نہیں سکتے. کیوں کہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ دنیا دار ہیں، آپ میٹیریلسٹ ہیں، آپ ظاہر پرست ہیں، مقصود آپ کا دنیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی امنگوں کو، اپنی توقعات کو، اپنی امیدوں کو، اپنی خواہشات کو، سارے کے سارے دنیا کے بارے میں ہیں. پیسے آپ نے کچھ اگر جمع کر کے رکھے ہوئے، آپ اسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ پیسے بچا بچا کے رکھتے ہیں. تحبون المال حبا جما، مال سے تمہیں بڑی محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ ظاہری فائدوں کی طلب میں بہت زیادہ شدید ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں یہ سرمایہ دار، اور یہ آپ کے پاس اگر 2-3 مکان ہیں اور آپ کا اپنا خرچہ چل رہا ہے، آپ ان مکان میں سے آپ بیچیں گے نہیں. میرا خود واسطہ پڑ گیا ایک دفعہ، مطلب وہ تھا ہمیں جگہ کی ضرورت تھی درسگاہ کے لیے. ہمارے شیخ محترم ابھی حیات تھے، تو ہمارے پڑوس میں ایک مکان تھا، وہ کرائے پہ کسی نے دیا ہوا تھا اور میرا جاننے والا تھا وہ. تو اس سے میں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں چاہیے، اس مقصد کے لیے مکان چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. کہتا ہے میں کیا کروں گا پیسوں کا، میں نہیں بیچتا اس کو. یہ تو ایک عام متوسط طبقے کا تھا. ایک نواب صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، اکثر لوگ جانتے ہیں ان کو. ان کی بھی کوئی پلاٹ تھا، یہ بڑا پلاٹ تھا. میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ ہمیں ایسے درس کے لیے مکان، یہ اس کی جگہ کی ضرورت ہے مدرسے کے لیے. تو اب میں زیادہ اس کی علامات نہیں بیان کروں گا، وہ شخص یا مردان کے لوگ تو کم از کم جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بری بات ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یعنی دینی لحاظ سے بھی اس کی شہرت تھی، دینی کارنامے یہ وہ. تو اس نے کہا یار میں کیا کروں گا یہ اس کو بیچ کے. ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے، کہیں اور تم دیکھ لو، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد مر گیا وہ. بس وہ پلاٹ ابھی ہے یا نہیں ہے مجھے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس نواب صاحب نے اپنا، یعنی ہمارے نیک جو کام تھا
تو اس کے لیے اپنا پلاٹ انہوں نے نہیں بیچا. کہتا ہے یہ میں بیچنا گوارا نہیں کرتا. تو یہ بخل انسان کا. اب وہ مر گیا, پلاٹ نہیں لے گیا. اگر ہمیں دے دیتا, ہم تو اسے خیراتی نہیں مانگ رہے تھے, پیسے دے کے مانگ رہے تھے. اگر نیت نیک کر کے تو وہ کر سکتا تھا, ذخیرہ آخرت. لیکن نہیں ہے, یہ ہمیں رجحان نہیں ہے. صاحب نکلا مسجد بنتی ہے محلے میں, کافی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں, لیکن مسجد کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. پلنگ, بعض اوقات پلنگ بچھا دیا جاتا ہے, بعض اوقات ایک ریپیٹر لاؤڈ سپیکر لگا دیا جاتا ہے کہ جنت میں گھر بنانا ہے تو اس مسجد بن رہی ہے, اس میں چندہ دے دو. یہ کچھ عجیب سا ہمارا وہ ہے, طریقہ کار ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں, نہ مال کو نہ جان کو. یہ بات بھی نوٹ کر لیں, مال و جان. اور یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے, عوض میں ان کو جنت دی ہے. تو ہمیں تو یہ سودا منظور نہیں ہے, یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے. ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں. اور دیکھیں یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری زندگی یا رہے یا نہ رہے تو, لیکن یہ باتیں میں اپنا یعنی فرض سمجھتے ہوئے جو حقیقت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ آپ بھی اپنا انالیسس کر لیں, تجزیہ کر لیں اپنا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے مال و جان, اس کا مالک حقیقی اللہ ہے؟ ہم یہ زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, ہم اس کا مالک خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ورنہ جو دو واقعات میں نے آپ کو سنائے, ان دونوں کو ان پلاٹس کی, اس مکان کی ضرورت ہی نہیں تھی. بڑی خوشی سے وہ اللہ کی راہ میں وہ دے سکتے تھے. وہ مکان والا مکان بھی دے سکتا تھا, پلاٹ والا پلاٹ بھی دے سکتا تھا. وہ تو سینکڑوں مربع اراضی تھی اس کی, نواب صاحب کی, لیکن نہیں دی انہوں نے. تو ہمارا ایمان نہیں ہے, اصل میں تو ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں, ہمارا ایمان نہیں ہے. نہ ہم نے اپنے مال اور جان کو اللہ پہ بیچا ہوا ہے, نہ ہم یہ تصور کرتے ہیں, نہ یہ کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنے مال و جان کو اللہ تعالیٰ پر ایسے بیچ دیتے ہیں کہ وہی اس کا مالک ہو جائے, اور اللہ کی راہ میں ہر وقت آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال, لیکن کامیابی کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں, اللہ کا سمجھیں. اللہ کا ہے, پھر آپ سے چلا جائے گا. اس وقت برائے نام طور پہ آپ کے پاس ہے, آپ کے نام پہ ہے. جب آپ مر جائیں گے, اور یقیناً آپ نے مرنا ہے, تو آپ کے نام سے ہٹ جائے گا یہ. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھجوایا ہے, پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے, دنیا ہمیں محبوب ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے, لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخروی نجات اور فائدے کے لیے بنایا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں تو یا تو عذاب شدید ہوگا یا بخشش ہوگی. ہم اس وقت جس انداز, جس نظریے سے زندگی گزار رہے ہیں, یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں قرآن کے حساب سے کہ ہمارے حصے میں عذاب شدید آئے گا. بخشش کے تو اس وقت بھی ہم طلبگار نہیں ہیں. اس وقت ہم تو بخشش والے کام ہی نہیں کر رہے. ہماری زندگی اور ہماری موت تو اللہ کے لیے نہیں ہے, تو ظاہر کے لیے. ہائے میرا بچہ, ہائے میرا مال,
ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا مکان، اور یہ وہ، اور ہائے میرا عہدہ. تو آپ تو اس کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے تو آپ کا جینا مرنا نہیں ہے. دنیا کے لیے آپ جی رہے ہیں، دنیا کی زندگی کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں، تو آپ کے لیے بخشش نہیں ہے. سامنے کرام، آپ نے تو اپنی حالت بدل دی ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ایمان چھین لی ہے. آپ کے پاس وہ ایمان کی نعمت بھی نہیں ہے. کیوں کہ آپ ایمان لانا نہیں چاہتے. یہ تو آپ کے اختیار پہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. تو اس وقت تو ہم طالبان دنیا ہیں، طالب مولا تو نہیں ہے ہم میں سے کوئی. آخرت، جنت، دوزخ، یہ تو ہمارا یقینی نہیں ہے. اس پہ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. نہ جنت کی نعمتوں پر ہمارا کوئی یقین ہے، نہ جو دوزخ کے عذابات ہیں اس پہ ہمارا کوئی بھی یقین نہیں ہے. 0%. ایک دھوکہ، ایک فراڈ ہم سمجھتے ہیں، معاذ اللہ. دین بھی بس غر رہا اولائے دینہم، ابھی آیا تھا نا کہ آیت نمبر 48 اسی صورت کی، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے مخلص، یعنی جو مدینے کے منافقین تھے، انہوں نے یہ کہا غزوہ بدر کے جاتے وقت کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. آج بھی ایک شخص اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مال و جان کو خرچ کر رہا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نرا بے وقوف ہے. بے وقوف سمجھتے ہیں جو اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں وقف کرے اور مال کو بھی لگائے اور جان کو بھی لگائے، اور تو اس کو ہم عام طور پہ بے وقوف، کیا یار یہ تو دنیا کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا. نہ اس نے مکان بنایا، نہ کوئی پلاٹ خریدا، نہ کچھ کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں جو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹا دے گا. اب یہ تو ایک یوفّ الیکم، اس کے مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ اس کے مفہوم سمجھنے میں ہم بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک بات تو یہ اصولی طور پہ نوٹ کر لیں، بنیادی طور پہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. ایک نسبت 10 کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک نسبت 10 جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ملے. یہ اصل دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، یہ دارالجزا نہیں ہے. آپ یعنی امتحان دے کے جب فارغ ہوتا ہے، پھر نتیجے کا انتظار کرتے ہیں، جب نتیجہ آتا ہے پھر آپ کو اعلیٰ نوکری ملتی ہے یا اعلیٰ ڈگری ملتی ہے. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں امتحان، اپنے ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، MBBS کر رہا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، تو جب MBBS میں کامیاب ہوگا تو اسے ہاؤس جاب ملے گی نا، نوکری ملے گی یا آگے بڑھے گا. نتیجے سے پہلے تو اگر یہ کہے کہ بھئی مجھے اسپتال میں تم نوکری دے دو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی دنیا کا کوئی اصول دیکھ لیں آپ، جب تک آپ ٹریننگ کر رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، امتحان دیتے وقت تو ماں باپ اپنے بچوں پہ کتنا خرچ کرتے. ہر والدین اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے. اب 15-16 سال جتنا بھی آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کہیں کوئی توقع رکھتے ہیں کہ اس سے ارننگ شروع ہو جائے؟ یعنی حالت
امتحان میں یہ اپنا وہ کرے، یعنی وہ ڈگری والی نوکری اسے ابھی مل جائے جبکہ اس نے امتحان دیا بھی نہیں ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، یہ میں ساری مثالیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ جوابات پھدک رہے ہوں، لیکن نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو امتحان میں آپ اجر کا تصور نہ رکھیں، بس یوفّ الیکم کی میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دوران امتحان بس سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان ہو، اور اللہ دیکھیں بندگی جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم کسی لالچ میں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لالچ دی ہے اور آمادہ بھی کیا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف تم جلدی کرو۔ لیکن دنیا جو ہے وہ ایک دارالامتحان ہے، دارالامتحان میں آپ نے امتحان دینا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی موت تک تم کرتے رہو، اور یہی رہا ہے۔ اب دنیا میں جو کچھ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، دیکھیں دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کی دنیا کم نہیں ہوتی، یہ دوسرا نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی دنیا لکھ دی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر مال ہے تو اس کو اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خلوص سے، نیت سے، تو جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اب کم ہو جائے گا۔ 5 لاکھ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہیں اور فالتو پڑے ہوئے، مسجد بن رہی ہے، آپ اس کو 5 لاکھ اس میں دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں تو اب آپ یا 1 لاکھ رکھ کے آپ 4 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، تو اب یہ 4 لاکھ بس گئے، نقصان ہو گیا آپ کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیا اللہ کی راہ میں، آپ کے نصیب میں اگر ہے تو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو وسیع ذرائع والا ہے، واسع، الواسع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وسیع ذرائع والا ہے، اللہ تعالیٰ پھر واپس لوٹا دے گا۔ آپ کا نصیب کم نہیں ہوگا، آپ دیتے رہیں، آپ کو واپس ملتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور قسم کہی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن اس میں بنیادی بات تو نیت کی ہے۔ آپ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو کم از کم یہاں پر آپ توقع نہ رکھیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی کوئی کمی نہیں ہونے دے گا، لیکن آپ توقع نہ رکھیں، خالص اللہ کی نیت سے، اللہ کی کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کی راہ میں لگائیں، اپنے مال و جان کو کھپائیں، تو اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو یہاں پہ عذاب بھی نہیں دے گا، نہ آپ کے حق میں کوئی کمی کرے گا، جو بھی آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، اور برکت بھی ہوگی، خیر و برکت بھی ہوگی آپ کی زندگی میں۔ لیکن میں صرف زور یہ دے رہا ہوں کہ آپ وہ ایک نیت کو آپ بالکل درست رکھیں آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، ترجمہ سنا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیاری کرو ان کے مقابلے کے لیے جو تم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ، قوت سے، طاقت، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔
اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرتے ہو یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔